بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. پروگرام ہاک آئی کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سعد اسلم حاضر خدمت ہے. عدنان مرزا صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ناظرین، غزہ کی صورتحال کے اوپر ہم مستقل بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں. آج بھی اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن ہسٹوریکل اسپیکٹ سے ہم زیادہ آج بات کریں گے. اس پورے خطے کے اندر جو صورتحال عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے، پزلز کو کچھ جوڑیں گے. تو آج کی پوڈ کاسٹ بہت اہم ہونے والی ہے، آج کا پروگرام بہت اہم ہونے والا ہے. اس کو توجہ سے سنیے گا اور پورا پروگرام سنیے گا تاکہ آپ کو تمام تر اسپیکٹس جو ہیں اس کے سمجھ میں آ سکیں. عدنان بھائی، پہلے تو تھوڑی سی صورتحال بتا دیں، اپڈیٹس دیں تھوڑی سی کہ کیا ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کے ہسٹوریکل اسپیکٹس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. جی، تو جیسا کہ ہمیں اندازہ ہے اتنے عرصے سے جو 1.5 مہینے سے اوپر ہو گیا یہ بمبارڈمنٹ چل رہی ہے، اور اس وقت جو ٹیلی ہے تقریباً 12,500 کنفرمڈ ڈیتھ غزہ کے اندر. اس میں 2/3 جو ہیں وہ ویمن اینڈ چلڈرن کی تعداد ہے، جو کہ تقریباً 8,000 سے اوپر ہی جاری ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ تقریباً 3,000 کے قریب لوگ جو لاپتہ ہیں، جو کہیں نہ کہیں ربل کے اندر ان کی ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ ان سب کی ویریفیکیشن ہو کہ وہ الائیو ہیں. تو یعنی اس فگر کو اگر ہم رکھتے ہیں تو 15,000 پلس ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. تو اور بہت ڈائر سچویشن ہے. ہم انہوں نے پہلے دن سے جو ہے فوڈ، الیکٹریسٹی، واٹر بند کیا ہوا ہے. اور ابھی جو ہے انہوں نے ریسنٹلی یہ کہا ہے کہ ہم لوگ 70,000 لیٹر فیول جو ہے وہ روزانہ نہیں، ہر 2 دن کے بعد یعنی 140,000 ٹوٹل لیٹر فیول اندر بھیجیں گے، اور وہ بھی یونائٹڈ نیشنز کے تھرو ادھر کچھ چیزوں کے لیے دیں گے. یعنی میجورٹی آف دا پیپل کے لیے وہ انف ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. صورتحال یہ ہے کہ کھانا ختم ہو گیا وہاں پہ. جو بھی اسٹوریج جتنی بھی دکانیں تھیں ایک تو ڈسٹروائے ہو گئے، اور پھر جو بچا کچا رہا تھا کیونکہ فوڈ سپلائی بہت عرصے سے بند ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جو بھی ان کے اسٹاکس تھے وہ آلموسٹ ڈپلیٹ ہو گئے. تو وہاں پر فاقے کی صورتحال ہے، اور بیکریز بھی کوئی نہیں چل رہی ہیں. تو اب اور ایڈ بھی جو ہے نا اس حساب سے جا نہیں رہی ہے. اور یو ایس نے ویسے ہی کہہ دیا کہ ہم تو ایڈ نہیں بھیج رہے ہیں وہاں پہ. تو جو ایڈ ایجپٹ کے اندر باقی جگہ سے اکٹھی ہوئی بھی ہے، اور کافی آرگنائزیشنز ہیں، لیکن ان کو بھی اجازت نہیں مل رہی ہے اندر جانے کی. انفیکٹ ایک ویڈیو آئی تھی، اس میں ایک فوڈ ٹرک کے اندر تو اسرائیل کے ٹروپس خود گھسے ہوئے تھے اندر. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں وہاں پہ. اور پھر اب انہوں نے اسرائیلی ملٹری نے یہ بھی کہا، جو لوگ پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ نارتھ سے ساؤتھ کی طرف جائیں کہ ہم نارتھ میں وہ آپریشن کر رہے ہیں. تو اب نارتھ کو تو انہوں نے آلموسٹ ٹوٹلی جو ہے نا گراؤنڈ زیرو ہی بنا دیا. آلموسٹ روزانہ تقریباً 1,000 بامبس گرائے جاتے ہیں. تو ہر ہفتے تقریباً 7,000 بامبس گرائے جاتے ہیں. ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی کہ پورے سال کے اندر یو ایس نے تقریباً افغانستان کے اندر جس سال بہت زیادہ بمباری ہوئی تھی اس میں تقریباً 9,500 بامبس گرائے تھے. یہاں پر ہر ہفتے ایک روز 1,000 بامبس تقریباً 7,000 ہفتے کے گرائے جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی چینج اور بامبس کی بھی ایفیکٹونیس یا وہ بڑھتی ہے. تو اور انہوں نے پہلے ہی سے کہہ دیا کہ ہمارا جو ہے ایکوریسی پہ نہیں ہے، ڈیمیج پہ فوکس ہمارا ایکوریسی نہیں ہے. وی گونا فوکس آن ڈیمیج، کہ کتنا ڈیمیج کرتے ہیں. تو اس چیز کو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو جس طرح سے کر رہے ہیں انڈسکریمنیٹ بامبنگ، یہ اسلام کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. یعنی جو رولز آف انگیجمنٹ ہیں اسلام کے اندر، اس میں ویمن اینڈ چلڈرن کو ٹارگٹ نہیں کرنا ہے، آپ نے نان کمبیٹنٹس کو ٹارگٹ نہیں کرنا ہے، انفراسٹرکچر کو ڈسٹروائے نہیں کرنا ہے. یہ ہماری ویلیوز 1400 سال پہلے سے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہر وہ چیز کر رہے ہیں جو اسلام کے اندر منع ہے. اور اسلام کے اندر منع ہونے کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کے اندر بھی منع ہے، ان کے اندر بھی، یہاں تک کہ یہودیت کے اندر. جی. تو لیکن میں آپ کو وہ مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ ان کے اندر بھی وہ ہے نا کہ an eye for an eye. لیکن اگر ہم وہ ان کی جو ٹاکنگ پوائنٹس تھے پہلے دن جاؤ کہ بھئی 1200 ہمارے لوگ مارے گئے، اتنے جو ہے ہاسٹیج لے گئے، اس کی بھی کافی چیزیں جو اچھی صحیح تھیں وہ بعد میں آئیں، کیونکہ پہلے تو انہوں نے وہی پروپیگنڈا کیا کہ 1200 لوگ ہمارے مرے. اس میں بھی یہی بعد میں بات چل رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو انہوں نے خود مارا ہے. جی ٹھیک ہے نا. تو یہ تاثر لینے کے لیے کہ یہ سب کچھ ان کے ہوا. تو لیٹس سے کہ وہ 1200 لیٹس سے
ہم ان کا پہلے والا نیریٹو لیتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ. تو ابھی جو ہے یہاں پہ آلموسٹ 15,000 کے قریب آ گیا. 12,000 پلس کنفرمڈ ہے, 3,000 کے قریب ریبل کے اندر ہے, 15,000 کے راؤنڈ. تو ابھی بھی یہ لوگ بس نہیں کر رہے ہیں. ابھی بھی اس بات پہ بحث چل رہی ہے کہ ہمیں ہیومینیٹیرین پازز کتنے دینے چاہیے, کتنے گھنٹے کے لیے جانے, اور سیز فائر پہ تو بات ہی نہیں ہو رہی. تو ہسٹوریکلی جب یہ 1948 کے اندر جب اسرائیل وجود میں آیا, اس سے پہلے کی جو صورتحال تھی وہ ایسی تھی کہ دیکھیں یہ لوگ جو یہودی تھے ان کو پورے یورپ کے اندر ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا, ٹھیک ہے, رائٹ, اور بہت عرصے سے ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. تو اس چیز کو نظر رکھتے ہوئے وہ انگلینڈ کے اندر وہ ایگریمنٹ بنا, بیلفور ایگریمنٹ, جس کے تحت ان کو کہا کہ بھائی ان کو ہم یہاں پر بھیج دیں گے. حالانکہ ان کے پاس جگہوں کی کمی نہیں ہے. امریکہ نے بھی ان کو لینے سے اس وقت انکار کر دیا تھا, ٹھیک ہے, ویسٹرن یورپ نے سب نے ان کو کک آؤٹ کر دیا, اور یہاں پہ ان کو ایز اے ریفیوجی ایکسیپٹ کیا تھا لوگوں نے. لیکن یہ ریفیوجی نہیں تھے, انہوں نے آ کے لوگوں کو ہراس کرنا, ان کی پراپرٹی ان سے جبرن لی اور پھر ان کو جو فائر پاور دی گئی تھی, ویپنز دی گئی تھی, اس بیس پہ ان کے جو ملیٹنٹس تھے انہوں نے بہت ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز کی اس وقت, اور انہوں نے پھر ان جو لوگ وہاں پہ رہ رہے تھے ان کو بھگایا, خاص طور پہ جو ولیجز میں تھے. تو اس لیے آپ دیکھیں گے بہت سارے جو ولیجز خالی وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ تو ہر چھوٹے ولیج میں جا کے جو ہے نا دہشت گردی کر کے انہوں نے لوگوں کو بھگایا تھے. تو جو غزہ کے اندر جو لوگ ہیں, میجورٹی آف دا لوگ وہاں پر ریفیوجیز تھے. ویسٹ بینک کے اندر بھی اسی ہوا, انہوں نے جو ہے نا ان کو بس جو ولیجز سے خالی کرا کے جو شہر میں جیروسلم وغیرہ میں, تو ان کو تو یہ اتنا نہیں کر سکے. تو ابھی وہی سچویشن وہی ہو رہی ہے کہ یہ اب نارتھ سے بھی ان کو غزہ کے اندر کم کر دیا, اب یہ ساؤتھ پہ بھی بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں. انہیں پہلے اتنے دنوں سے کہتے کہ نارتھ خالی کریں, نارتھ خالی کریں, ساؤتھ جائے. اب وہ ساؤتھ میں کیا کریں, اب یہاں سے بھی کہیں اور جائیں. یہ تو کہہ رہے تھے کہ ناردن غزہ کے اندر جو ہے نا, غزہ کی ساری حماس کی جتنی بھی ٹنلز ہیں وہ ساری کی ساری ناردن میں, جی, اس لیے ہم لوگ جو ہے نا اس کو پورا کا پورا گراؤنڈ زیرو کریں گے تاکہ حماس ختم ہو جائے. رائٹ, ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں بھی کریں گے. جی. تو وہ جو ہم نے جو بات کی تھی کنال والی, جی, تو اس کا مطلب ہے کہ اصل ایجنڈا وہی ہے. بالکل. دیکھیں یہ کوئی ریلی یہی چیزیں آپ کو نظر رکھتی تھی. ایون آپ دیکھیں کہ ایون جب افغانستان میں ہوا تھا, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی, میں آپ کو یہ سب چیزیں اس لیے کنیکٹڈ ہیں کیونکہ ویسٹ ہیجمنی جو ہے نا وہ مینٹین کرنے کے لیے یہ سب چیزیں کرنی پڑتی. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. افغانستان, عراق, ایران, سیریا, یہ سب جو ہم دیکھتے ہیں ہاٹ اسپاٹ, یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ یو ایس چاہتا ہے کہ میں چائنا اور رشیا کو کسی طرح سے کنٹین کریں, جو بھی بیچ میں رکاوٹ آئیں گے ہم ان کو ہٹائیں گے. ویسے ہی انہوں نے ہر جگہ اپنے پپٹس بٹھائے ہوئے ہیں. جاپان, ساؤتھ کوریا ان کی جیب میں, وہ ورلڈ وار کے بعد سے یورپ کے اکثر ممالک ان کی جیب میں, اس ابھی تک ان کی فورسز بیٹھی ہوئی ہیں یو ایس کی. تو بات وہی ہے نا کہ یو ایس کو فری کا لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اپنے پپٹس یعنی وہ ان کی کرنسی جو ہے بیسیکلی, ٹھیک ہے, وہ جتنا پرنٹ کرتے رہتے ہیں وہ فورس کرتے ہیں دنیا کو ان کی کرنسی میں ٹریڈ کریں نا. ہر چیز انہوں نے پرائسنگ ہی وہ یعنی جبرن جو ہے, جبرن دنیا کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ ہماری کرنسی استعمال کریں گے اور کسی اور کی. تو وہ یہ کنٹرولڈ اکانومیز کنٹرول جب تک نہیں ہوں گی تب تک یہ حکم نہیں چل سکتا.